السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 15 اگست نزدیک ہے، جس کو ہمارے دیش میں انڈیپینڈنس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں یوم آزادی کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ آزادی کی جو شروعات ہوئی ہے، اس کی شروعات کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر کیا اسباب بنے اس جنگ آزادی کی شروعات کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال تو نہایت ہی اہم کیا گیا ہے۔ اس پر تو نہایت ضخیم کتابیں موجود ہیں جنگ آزادی کے عنوان سے، لیکن سوال کا خلاصہ میں بتلا رہا ہوں اپنے ناظرین کو، تاکہ تاریخی حیثیت سے ہمارے ناظرین کو پتہ چلے۔ سوال یہ کیا گیا جنگ آزادی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو میں یہ بتلا دوں کہ انگریزوں سے پہلے مغلیہ سلطنت کا دورہ تھا۔ مغلیہ خاندانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، اور تقریباً اس سے پہلے مغلیہ سلطنت سے پہلے خلجیوں نے حکومت کیا، غوریوں نے حکومت کیا، اور غلاموں نے حکومت کیا، اور بہت سارے لوگوں نے جو مسلمانوں کی ہندوستان میں حکومت کرنے کی فہرست اور تاریخ بنتی ہے، تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر نہایت شان و شوکت کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ ملک کے اندر حکمرانی کی۔ یہاں تک کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر معاشی اعتبار سے ہمارا یہ ملک نہایت مستحکم اور مضبوط تھا۔ دنیا کے گوشے گوشے سے، چپے چپے سے لوگ ہمارے اس ملک میں روزگار کے لیے آتے تھے۔ یہاں تک کہ برطانیہ سے بھی، یورپ سے کچھ لوگ آئے، اور اس زمانے میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، چونکہ اتنی وسیع اس کی معیشت پھیلی ہوئی تھی، روزگار اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ اس ملک کے اندر موجود تھے۔ تو وہاں سے لوگ آئے، یورپ سے، برطانیہ سے، انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ اتنی خوشحالی اور لوگ اتنے چین و سکون کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، تو ان کی نیتیں خراب ہوئیں، اور انہوں نے مختلف بہانوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی لا کر کے مدراس کے اندر، کلکتہ کے اندر اور ملک کے دیگر علاقوں کے اندر انہوں نے قائم کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر اپنی طاقت و توانائی مضبوط کریں گے اور رفتہ رفتہ ملک پر قبضہ کرتے چلے جائیں گے۔ بہرحال جب ان کی نیتوں کو لوگوں نے دیکھ لیا، خاص طور سے علماء ہند نے، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ابھی انگریز صرف اپنے پاؤں پھیلا رہے تھے اور صرف چند علاقوں پر قابض ہوئے تھے، تو اسی وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ بہرحال ایک انگریزوں کے خلاف ایک ماحول بنا، وہاں سے جنگ آزادی کی شروعات ہوئی، اور باقی اس کی بہت لمبی داستاں، بہت لمبی کہانی ہے۔ پھر لوگ آتے گئے اور اس سے جڑتے گئے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 15 اگست 1947 کو اللہ کے فضل سے ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اسی کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتلا دیا، اور باقی اس تعلق سے جو بھی سوال ہمارے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کی اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے۔ ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ تاریخ ہند کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں، تاریخ سلاطین ہند کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔